بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں باہر نکلا تو میری نگاہ اس متوسط قامت فلسطینی پر پڑی جو پنڈلیوں تک آئے ہوئے ایک رنگین لبادے میں سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے وہاں موجود ہونے کی وجہ بھی میری نظروں میں آ گئی۔ اسی جیسے لبادے میں ملبوس ایک خاتون نچلی لینڈنگ پر واقع باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جا رہی تھی اور وہ وہاں چوکیداری کر رہا تھا۔ وہ یقینی طور پر میاں بیوی ہی تھے، ورنہ کوئی مرد اس طرح دوسری عورتوں کی چوکیداری نہیں کرتا۔ وہ جوڑا بچت کے لیے سلیم والے فلور پر ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ملحق باتھ روم سے محروم ایسے ہوٹلوں میں فیملی کے ساتھ قیام واقعی حوصلے کا کام ہے۔ ہر آن یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی راہداری یا باتھ روم میں کہیں کوئی بدقسمت شخص خواتین کے لیے عذاب نہ بن جائے۔ میں سگریٹ پھونکتے ہوئے اس فلسطینی کو سرسری نظروں سے دیکھتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ لینڈنگ کے موڑ تک اس نے اعصابی دباؤ کے عالم میں میری نگرانی کی ہوگی۔ اس سستے ہوٹل میں روم سروس کا رواج نہ ہونے کے باعث گندے برتن صبح تک یوں ہی پڑے رہے تھے۔ بھوک کے عالم میں جو خوشبوئیں بلی اور اشتہا انگیز معلوم ہو رہی تھی، پیٹ بھر جانے کے بعد بوجھل اور ناگوار لگ رہی تھی۔ انتظامیہ نے اپنی سہولت اور عملے کے آرام کے لیے کمروں میں انٹرکام تک کی سہولت فراہم نہیں کی تھی۔ میں نے چند گہرے سانس لیے اور لباس تبدیل کیے بغیر بستر پر گر گیا۔ اس وقت صرف 11 بجے تھے۔ ذہن پرسرور خمار طاری ہونے کے باوجود آنکھوں میں نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں بستر پر پڑا دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر سگریٹ سلگا لی۔ کمرہ کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہونے کے باوجود بستر آرام دہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بے چینی دور ہونے کے بعد ایک بار میری آنکھ لگ گئی تو دن چڑھے ہی ہوش آئے گا۔ رائل ہوٹل ایک بارونق علاقے میں واقع تھا۔ میں نے سونے سے قبل خود کو تھکانے کے لیے باہر نکلنے کا فیصلہ کر کے جیکٹ پہنی، جیبیں ٹٹول کر پاسپورٹ ٹکٹ اور پاؤنڈز ہونے کا یقین کیا اور باہر نکل کر کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ اسی وقت آہٹیں اور زور زور سے بولنے کی آوازوں کے ساتھ ایک قریبی کمرے سے شوخ رنگوں کے چست لباس میں ملبوس ایک سفید فام جوڑا برآمد ہوا۔ انگریزی کے لب و لہجے اور انداز سے وہ دونوں ہی امریکی نظر آ رہے تھے۔ مرد کی توجہ دروازے پر مرکوز تھی۔ عورت نے میری طرف دیکھا اور تنبیہی انداز میں مسکرانے لگی۔ میں نے مسکرا کر ہی جواب دیا اور زینوں کی طرف چل پڑا۔ مرد لندن کے موسم کو گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے جلد از جلد فرانس کی طرف روانہ ہونے کے عزم کا اظہار کر رہا تھا۔ عام امریکیوں کی طرح وہ بھی بالکل بے پرواہ تھا۔ اسے ذرا بھی فکر نہیں تھی کہ اس کے بےہودہ تبصرے سن کر کوئی کریز بھڑک بھی سکتا ہے۔ اس وقت نچلے ہال میں میز کے پیچھے ایک پھلی پتلی اور چڑچڑی سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مردوں نے لندن شہر کا کاروبار چلانے کی بیشتر ذمہ داری صنف نازک پر ہی ڈالی ہوئی ہے۔ میں اس لڑکی پر ترس کھاتا ہوا میز تک پہنچا تو اس نے زبان ہلائے بغیر اپنی سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ اس حالت میں وہ روبوٹ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ترکی بے ترکی کے مصداق خاموشی سے اپنے کمرے کی چابی اس کے سامنے ڈالی اور کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف جانے لگا۔ اس مرحلے پر وہ خاموشی توڑنے پر مجبور ہو گئی۔ سر کیا تم جا رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ وہ سوال میرے لیے ہی تھا۔ تو کیا یہ دروازہ تمہارے کچن میں کھل رہا ہے؟ سیدھا جواب دینے کی بجائے میں نے اس سے ٹیڑھا سوال کر ڈالا۔ اس نے اپنا لہجہ سپاٹ ہی رکھا۔ اوہ شاید میرا سوال غلط تھا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ تم یقیناً باہر ہی جا رہے ہوگے۔ 2 بجے تک میں یہیں موجود رہوں گی۔ تم اس کے بعد لوٹے تو شاید دروازہ کھلنے میں دیر ہوگی۔ دراصل میں 2 بجے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ تو کیا 2 بجے سو جانا تمہاری ملازمت کا ایک حصہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یس سر، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے 7 بجے بیدار ہو کر مہمانوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہوگا۔ درمیان میں نیند خراب ہو جائے تو دوبارہ سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی میرے کمرے میں گھنٹی کی آواز کم ہی پہنچتی ہے۔ اس نے مہذب پیرائے میں تاخیر سے لوٹنے کے جملہ نتائج سے آگاہ کر دیا تھا۔ ہوٹل کی مالکہ کرائے کم رکھنے کے لیے عملے سے دوہرے کام لے کر خاصے جوڑ توڑ کر رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر رحم آنے لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بیرون ملک ایک فون بھی کرنا ہے، میں 2 بجے سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ تھینک یو۔ پہلی مرتبہ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ امریکی جوڑے کو اوپر سے نیچے آنے میں دیر ہو گئی تھی، مگر وہ میرا درد سر نہیں تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں بھٹکتے ہوئے لمبے چوڑے اور بسیار خور امریکی سیاح عام طور پر نیم پاگل ورنہ سنکی ضرور ہوتے ہیں۔ ہو سکتا
سکتا ہے کہ دونوں نے کمرہ بند کرنے کے بعد سیڑھیوں پر ہی بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ میں رائل ہوٹل سے باہر نکلا تو اس وقت بھی فوار پڑ رہی تھی۔ برسات کی اس جڑی میں بھیگ کر چیرنگ کراس میں خوار ہونے سے بہتر تھا کہ میں اپنے بستر ہی میں پڑا رہتا، لیکن یہ بات اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی اور میں تیز تیز قدموں سے ایک طرف ہو گیا۔ مسلسل برسات کی وجہ سے علاقے کی عمارتیں دھلی دھلی اور نکھری ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر ہر طرف جگمگاتی ہوئی روشنیوں پر خوابناک اداسی طاری تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک رواں تھا، فٹ پاتھ پر بھی لوگ برساتیاں پہنے اور چھتریاں لگائے آ جا رہے تھے، لیکن ان کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہو چکی تھی۔ ایک عمارت کی آڑ لینے تک میں خاصا بھیگ چکا تھا۔ میری طرح برسات میں بھیگنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ میرے لیے غنیمت یہی تھا کہ وہاں میں اکیلا احمق نہیں تھا۔ قریبی پب پر نظر پڑی تو میرے قدم خود بخود دائیں طرف اٹھ گئے۔ اس موسم میں پب کا گرم ماحول اور اس میں رچی ہوئی خوشبوئیں اور لوگوں کا جوش و خروش سب سے بہتر ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے دروازہ آزمایا تو وہ مقفل تھا، اندر لوگ بھرے ہوئے تھے۔ ایسے مقامات پر روشنیاں عام طور پر کم ہی رکھی جاتی ہیں۔ میں گھوم کر دوسرے دروازے کی طرف گیا تو وہ بھی بند تھا۔ اندر سے گھنٹیوں کی آواز آئی اور میں وہاں سے آگے چل دیا۔ شہر کے پب عام طور پر 11 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ 5 منٹ پہلے اطلاعی گھنٹیاں بجا دی جاتی ہیں۔ ان 5 منٹوں میں ندیدے اپنے جام دوبارہ لبریز کر لیتے ہیں۔ 11 بجنے والے گھنٹیوں کے ساتھ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ نئے گاہک اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اندر والوں کو اپنے پیمانے خالی کرنے کی سہولت حاصل رہتی ہے۔ بار ٹینڈر ساقی گری کے لوازم سمیٹنے اور اپنی بساط لپیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اندر رکے ہوئے گاہکوں کی یاد دہانی کے لیے 11 بجے کے بعد بھی وقفے سے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ آخر میں کوئی مدہوش کسی میز پر سار اوندائے نظر آئے تو عملہ اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے سیڑھیوں کے ساتھ ڈال دیتا ہے اور پب کو تالے لگا کر گھروں کو چل دیتا ہے۔ شہر کے سارے پب بند ہو جانے کے احساس سے مجھے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی۔ بارش میں بھیگ کر اسکاچ کا رہا سہا سرور بھی زائل ہو چکا تھا۔ میں نے واپسی کا راستہ لینے میں ہی عافیت جانی۔ سڑکوں پر کہیں بھی بارش کا پانی جمع نہیں تھا، مگر گیلی سڑکوں پر چلتی ہوئی گاڑیوں کے ٹائر شوں شوں کی ایک مترنم آواز پیدا کر رہے تھے۔ ان کی طرف دیکھتے دیکھتے میری نگاہ ایک دکان پر پڑی جو شاید دیر تک کھلی رہتی تھی۔ وہاں باندھ کے بیگ، تھیلے، جیکٹ اور برساتیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھ بھال کر مٹھی میں سما جانے والی ایک نرم اور مضبوط برساتی پسند کی، جس کے ساتھ سر کا نون اور گردن کو اپنے حصار میں لینے والی ٹوپی بھی منسلک تھی۔ دام پوچھے تو 15 پاؤنڈ۔ 15 کو شرح تبادلہ سے ضرب دینے کا نتیجہ شاید سینکڑوں میں تھا۔ میں نے برساتی کا جائزہ لیا، وہ کسی طرح اتنی مہنگی نہیں لگتی تھی۔ مسئلہ رقم کا نہیں تھا، ایک بھیگے ہوئے سیاح کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا تھا۔ 10 پاؤنڈ دے دو، میں نے اسے نہایت فراخ دلانہ پیشکش کی۔ کیوں؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ اس کی قیمت فروخت 15 پاؤنڈ ہے تو 10 میں کیوں دوں؟ میں لاجواب ہو گیا۔ اس کی بدتمیزی واضح تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ اس وقت کوئی دوسری دکان نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جیب سے 5 پاؤنڈ کے 3 نوٹ نکال کر حقارت سے کاؤنٹر پر پھینکے اور آگے چل دیا۔ وہ گورا دکاندار میرا منہ دیکھتا رہ گیا۔ دکان سے آگے نکل کر میں نے سوچا کہ گیلے کپڑوں پر برساتی پہننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے بلا وجہ ہی اس دکاندار کو اپنی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا تھا۔ کئی دن بعد جب مطلع صاف تھا، میں اسی دکان پر رکا۔ اس وقت برساتی 5 پاؤنڈ کی تھی۔ میری غیر متوقع واپسی نے ہوٹل والی لڑکی کو حیران کر دیا۔ میں اس سے چابی لے کر اوپر گیا، گیلے کپڑے اتار کر دوسرا لباس پہنا اور پھر نیچے آ گیا۔ باہر سے کافی بھیگ کر آئے ہو کیا؟ ٹرافالگر اسکوائر کی طرف نکل گئے تھے؟ مجھے کرسی پیش کر کے لڑکی نے پوچھا۔ ساتھ ہی وہ فون کے ڈائل پر لگا ہوا تالا بھی کھول رہی تھی۔ کسی کو وقت دیا ہوا تھا۔ میں نے خفت سے بچنے کے لیے بات بنائی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ایسی ہی کوئی بات ہوگی، ورنہ اتنے گندے موسم میں کون گاریا ہوٹل سے باہر نکلتا ہے؟ وہ عالمانہ لہجے میں بولی۔ میں اس کے سامنے رکھا ہوا ٹیلی ویژن اس وقت بے جان تھا۔ اس وقت 1 بھی نہیں بجا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ویرا میری کال کے انتظار میں سلگ رہی ہوگی۔ میں نے پہلے اسی سے بات کرنے کا فیصلہ کر کے ماسٹر راوٹ ہوٹل کا نمبر ملا لیا۔ مسز روزی برڈ کا نام لیتے ہی آپریٹر نے کال ویرا کے کمرے میں منتقل کر دی۔ دوسری گھنٹی پر اس نے فون اٹھا لیا۔ اس نے خالص امریکی لہجے میں ہائے روزی اسپیکنگ کہا تھا۔ میں نے کچھ خبریں دیکھی ہیں۔ میں نے معروف انگریزی الفاظ کے استعمال سے بھی گریز کرتے ہوئے خالص اردو میں کہا۔ ایسا چل پڑا ہے، میں چگی داڑھی والے کے پتے پر ہی ٹھہرا ہوں۔ تم 17 نمبر کمرے میں سے مجھے بلوا سکتی ہو۔ خبریں تشویشناک ہیں، اس وقت بات نہیں ہو سکتی۔ صبح اخبار غور سے
دیکھ لینا، میں تمہارے جانے کے بعد مسلسل ٹی وی کھولے بیٹھی ہوں، ہو سکا تو کل کہیں ملیں گے، مگر برساتی ضرور خرید لینا، یہاں اس وقت بھی خاصی بارش ہو رہی ہے۔ باہر سے آنے والی کسی بھیگی بلی کو دیکھ کر بتا رہے ہو یا خود باہر نکلے تھے؟ یہ آپ بیتی ہے، خود بھیگ کر آیا ہوں اور اب کراچی بات کروں گا، محتاط رہنا، پورا شہر ہل کر رہ گیا ہے۔ تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟ اس وقت بے حال بلکہ بے سود ہے اور پوری طرح قابو میں آ چکا ہے۔ یہاں آنے کا ایک مقصد تو شاید پورا ہو ہی جائے گا، وہ مشروط طور پر واپس جانے پر آمادہ ہے، ورنہ اس کے دماغ میں وہی منصوبہ تھا جو میں پہلے سے سمجھ رہا تھا۔ اول خان سے اسی بارے میں بات ہوگی، سب کو میری نیک تمنائیں پہنچا دینا، ہو سکے تو کوئی مجھ سے بھی بات کر لے، میں سمجھ رہا ہوں تمہارا یہ پیغام سلطان شاہ کو دے دوں گا، کال آئے گی تو وہ ضرور بات کرے گا، تمہیں یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مشکل یہ تھی کہ ہم فون پر اتنے سلگتے ہوئے مسائل کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ یہ بیرون ملک کال تو نہیں تھی، میرے فارغ ہونے پر ڈیوٹی پر موجود لڑکی نے کہا، وہ اب ہوگی، یہ لوکل تھی، میں نے ہنس کر کہا اور کریڈل سے انگلی ہٹا کر نمبر ملانے لگا۔ تمہارا نمبر مل جائے تو میں ڈائل مکفل کر کے سونے جا رہی ہوں، صبح برٹش ٹیلی کام سے اس کال کا بل معلوم کر کے تم سے رقم لے لوں گی۔ تمہارا نام سلیم اکبر خان ہے نا؟ اسلم خان۔ میں نے نمبر ملاتے ملاتے بے ساختہ اس کی تصحیح کی۔ حیرت ہے، اس نے چونک کر میز پر پڑا ہوا رجسٹر سنبھالتے ہوئے کہا، ریکارڈ پر تو 17 نمبر کمرہ سلیم اکبر خان کے نام پر ہے، پھر تم کیسے وہاں پہنچ گئے؟ آخری ہنسا بھی ڈائل کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ رجسٹر میں دماغ سوزی نہ کرو، سلیم اکبر اوپری منزل کے ایک کمرے میں ایلیزا نامی پولش لڑکی کے کمرے میں رہتا ہے، یہ کمرہ اس نے آج ہی میرے لیے بک کرایا ہے، مگر ریکارڈ میں اسی کے کوائف لکھے گئے ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کے بارے میں یہاں کے ضابطے بہت سخت ہیں، پتہ نہیں یہ کس کی غلطی ہے۔ وہ رجسٹر کے متعلقہ صفحے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، اس وقت سلیم اکبر خان عملہ ہوٹل کے 2 کمروں میں رہ رہا ہے، جبکہ تم کہیں بھی نہیں ہو، یہ غلطی نہیں، اسے تم رعایت کہہ سکتی ہو۔ سلیم اکبر اس ہوٹل کا پرانا گاہک ہے، میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی نیت سے کہا، تمہاری مالکہ نے میرا کمرہ بھی اسی کے نام پر لکھ لیا؟ اوہ، یہ مجھے نہیں معلوم تھا، دراصل اس ہوٹل میں آج میرا پہلا ہی دن ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ ضابطے کی سنگین خلاف ورزی ہے، میں صبح مسز رینالڈ سے بات کروں گی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی الجھن ضابطے سے زیادہ ٹیلی فون بل کے بارے میں تھی۔ رقم سلیم اکبر دے گا یا میں اس کی ذمہ داری قبول کر لوں گا؟ مسز رینالڈ سے ضرور بات کر لینا، اب میں دوبارہ نمبر ملا رہا ہوں، فی الحال تم یہ رکھ لو۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے 50 پاؤنڈ کا ایک نوٹ اس کے حوالے کر دیا، فون بل کاٹ کر باقیہ رقم صبح لوٹا دینا، یہ تمہاری تسلی کے لیے دے رہا ہوں۔ شکریہ۔ اس نے بلا تعامل نوٹ لے لیا۔ لمبے فاصلے کی فون کال بعض اوقات اس سے بھی زیادہ مہنگی ثابت ہوتی ہے، ایک دن کی ملازمت میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، ابھی 2 بجنے میں کافی دیر ہے، تم کال ختم ہونے پر بھی حساب کتاب کر سکتی ہو۔ سب مہمان اندر آ چکے ہیں، اس نے خالی کی بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم بھی آ گئے ہو تو اب نیند کو روکنا میرے بس سے باہر ہے، ایسا نہ ہو کہ صبح ناشتے میں دیر ہو اور مجھے نوکری سے جواب مل جائے۔ تم بھی صبح فون کر سکتے تھے، صبح مطلوبہ آدمی نہیں ملے گا، میں نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ 50 پاؤنڈ تمہاری جیب میں ہیں، اب اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ کچھ نہیں بولی، میں نمبر ڈائل کر کے سلسلہ ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ طویل سکوت کے بعد کراچی میں میرے فلیٹ کے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی، پھر دوسری گھنٹی بجی۔ اول خان سحر خیز آدمی تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ صبح کے 4:30 بجے فون کے قریب موجود ہو۔ تیسری گھنٹی پر سلطان شاہ کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، کیا حال ہے؟ میں لندن سے اسلم بول رہا ہوں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتے ہی لڑکی نے ڈائل لاک کر کے میری طرف ہاتھ لہرایا اور سونے کے لیے چل دی۔ وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، وہ بیٹھی بھی رہتی تو کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ وہ اردو میں ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اوہ، خیریت تو ہے؟ تمہیں اس وقت فون کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ صبح کے اولین لمحات میں میری آواز پہچان کر سلطان شاہ کی آواز سے نیند کے اثرات کافور ہو گئے تھے۔ اگر اول خان موجود ہے تو اسے جگا دو، مجھے اس سے اہم بات کرنی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ غزالہ کہاں ہے؟ کیا اس کے کمرے میں انسٹرومنٹ نہیں ہے؟ وہ خراب ہو گیا ہے، ویسے غزالہ بھی دروازے پر آ گئی ہے، لو تم اول خان سے بات کر لو۔ شاید فون کی گھنٹی اور پھر سلطان شاہ کی آواز سے اول خان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اگر تمہارے ذہن پر نیند کا خمار نہ ہو تو مجھے کچھ کہنا ہے۔ اول خان کی آواز سن کر میں نے کہا، میں پوری توجہ سے سن
رہا ہوں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ تمہارے دونوں مہمان آج صبح کراچی سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اگر ان کا راستے میں رکنے کا پروگرام نہ ہوا تو وہ شام تک لندن میں ہوں گے، پھر تمہاری مصروفیت شروع ہو جائے گی۔ مصروفیت شروع ہو چکی ہے، یہ اچھا ہے کہ وہ آج ہی نکل آئیں گے، مگر سلیم کے بارے میں معاملہ گمبھیر ہے۔ دفتر کی سیل نہ ٹوٹی تو وہ پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پاکستان واپس آنے کا موقع دو۔ وہ لا علمی میں خطرناک کھیل کھیلتا رہا ہے، تم جیسا چاہو گے ہو جائے گا۔ جہاں جال تیار ہوگا وہ آ گیا تو پھر اسے نقشوں سمیت رنگے ہاتھوں میں پکڑا جائے گا۔ کیا یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ جائے گی کہ اسے گھیرا جا رہا ہے؟ میں ایک اتفاقی دوست بن کر سیل کھلوانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے فرشتوں کو بھی اصل معاملے کی ہوا نہیں لگی ہے۔ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ مدن کے غائب ہونے سے خوفزدہ ہو کر پاکستان سے فرار ہوا تھا اور اب اس کا دفتر عطاب کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ سیل کھل گئی تو اسے کاغذات اور نقشوں کی نقلیں طلب کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، کاغذی خانہ پوری کے بعد آج سیل ہٹوا دی جائے گی، مگر اس کا مینیجر حراست میں رہے گا۔ کہانی کچھ یوں بنانی پڑے گی کہ چوری چکاری مینیجر کر رہا تھا، فرم ان غیر قانونی دھندوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے دفتر مالکان کو واپس کیا جا رہا ہے۔ ویری گڈ، وہ خود بھی یہی کہانی لے کر پاکستان پہنچے گا۔ میں اس سے یہی کہوں گا کہ میں نے اپنا کام کر لیا ہے، کام ہونے یا نہ ہونے کا انحصار اس کے مقدر پر ہے۔ خوشخبری اسے اپنے ذرائع سے ہی ملنی چاہیے۔ اس کام میں پولیس والے کچھ پیسے بنا لیں تو اور بہتر ہوگا، سارا چکر حقیقی معلوم ہوگا۔ اول خان کی ہنسی کے ساتھ آواز آئی، ہماری ہدایت پر رشوت ستانی کی فرمائش بہت عجیب ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ چاہو تو میں ہوٹل فون کر کے تمہیں کام پورا ہونے کی اطلاع دے دوں۔ میں اب وہاں نہیں ہوں، روزی وہاں منتقل ہو گئی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے مرکزی ہوٹل میں ہوں جہاں فون کرنے یا سننے کے لیے سیڑھیاں اتر کر کاؤنٹر پر آنا پڑتا ہے۔ پھر وکرم تم سے کہاں رابطہ کرے گا؟ اول خان کے اس بے ساختہ سوال نے مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ اپنے چکر میں الجھ کر اس اہم ترین نقطے کو میں یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ اول خان نے احتیاط کے طور پر بدری ناتھ کے لیے وکرم کا پرانا نام استعمال کیا تھا۔ اس کے آنے کی اطلاع مل گئی ہے تو اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے پرتفکر لہجے میں کہا، تم میرا نیا نمبر لکھ لو، اور ہاں ذرا ماسٹر رابرٹ ہوٹل فون کر کے روزی سے بات کر لینا، وہ تم لوگوں کی آواز سننے کو ترسی ہوئی ہے اور بالکل تنہا ہے۔ ہوٹلوں کا یہ ہیر پھر میری سمجھ سے باہر ہے۔ اول خان ایک گاگ آدمی تھا اور اپنے شعبوں میں اڑتی چڑیا کے پر گن لینے کا وصف رکھتا تھا۔ اس نے میری باتوں سے لندن میں گڑبڑ کی بو سونگ لی تھی۔ یہ باتیں پھر کسی وقت ہوں گی۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے جلدی سے کہا، یہاں کی فکر مت کرو، موقع نکال کر میں کسی پبلک بوتھ سے بات کروں گا تو تمہیں کچھ اچھی خبریں سناؤں گا۔ یہاں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھ سے چھپانے کے باوجود اول خان اپنی بعض پریشانیوں کے اظہار پر مجبور تھا۔ وہ نادرہ کے گھر پر بھیجی جانے والی فضائی مہم کی مکمل ناکامی پر سخت برہم تھا۔ میرے آدمی نے اپنے لاسلکی آلے پر ہونے والی اس کی اور وکرم کی جو باتیں سنی تھی، ان کی رپورٹ ملنے پر مجھے کو بھی اندیشہ تھا کہ وکرم کا پروگرام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا اور تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ اگر وہ آج نکل رہے ہیں، میری چھٹی ایسے بتا رہی ہے کہ اس پورے قصے میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ تم کس قسم کی گڑبڑ کا اندیشہ محسوس کر رہے ہو؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اسی نتیجے پر پہنچ چکا ہوتا تو تمہیں ضرور بتاتا۔ ہو سکتا ہے کہ علی شیر کے غائب ہونے کی خبر سے اسے شبہ ہوا ہو، وکرم کا ساتھی راجن بھی اسے دغا دے سکتا ہے۔ اسے اندر کی بہت سی باتیں معلوم ہیں، ایسی خطرناک باتیں مت کرو۔ اگر راجن کو لاسلکی آلے پر قبضہ کر کے اپنے بڑے سے بات کرنے کا موقع مل چکا ہے تو سمجھ لو کہ وقت کا پہیہ الٹا چل پڑے گا۔ اس نے بتا دیا ہوگا کہ علی شیر کو یرکان نہیں ہوا تھا، وہ اس سے ملنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس کے علم کے مطابق علی شیر شمالی علاقوں کی طرف نکلا ہے۔ راجن نے علی شیر کی کسی دوست کے گھر منتقلی کی رپورٹ دی ہوگی۔ یہ تضاد اس کے علم میں آ چکے ہیں تو کھیل ختم سمجھو۔ ضروری نہیں ایسا ہی ہوا ہو۔ اول خان نے میری تشویش کا اندازہ لگا کر تشفی امیز لہجے میں کہا، مگر یہ امکانات اپنی جگہ پر بہت قوی ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم محتاط رہو۔ میں تو پہلے ہی محتاط ہوں۔ ہوٹل کی تبدیلی اسی احتیاط کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف چند ثانیوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے اول خان زبان کھولنے یا نہ کھولنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ آخر اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر وکرم شبہات کی ذات میں آ گیا ہے تو اس پر شکاری کتے معمور ہو سکتے
سکتے ہیں جو دور رہ کر اس کا پیچھا کرتے رہیں اور پھر اس کے ذریعے اصل ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح میں نے اپنے معدے میں پڑتی ہوئی گروں کو بھول کر کہا۔ بظاہر علی شیر ان کا ہدف ہوگا، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وکرم کو چارہ بنا کر بڑی مچھلی کا شکار کھیلنے کی کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بالکل، مجھے بالکل یہی خوف ہے۔ ریسیور پر اول خان کی اضطراری آواز ابھری۔ تم بے فکر رہو، اب میرے ذہن میں آنے والے وقت کا نقشہ ذرا صاف ہو گیا ہے، میں اسی کے مطابق اپنا لائحہ عمل بناؤں گا۔ یہ اچھا ہوا کہ میں وکرم کے پہنچنے سے پہلے ہوٹل چھوڑ چکا ہوں، اس کے پاس میرا کوئی سراغ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آئے گا تو میں خود ہی اس سے رابطہ کروں گا۔ یہ معاملہ تم مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہو، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں ہر بات صاف صاف بتا دی ہے۔ ایک گہرے سانس کے بعد اس کی آواز ابھری۔ چاہو تو تم اب بھی لوٹ سکتے ہو۔ صورتحال واضح ہونے سے پہلے میں ایسا بزدلانہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک میرے وجود پر طاری ہونے والی غیر ارادی اعصابی لہر معدوم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کل پرسوں کے اخبارات وغیرہ میں عالمی خبروں پر نظر رکھو گے تو بعض باتیں خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی۔ میرے لیے انہیں دہرانا ممکن نہیں ہے۔ اب ذرا سلطان شاہ سے بات کرا دو۔ ایک خبر پر میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اول خان کی تحیر زدہ آواز آئی۔ رات 11 بجے کی خبروں میں لندن کے ایک خاص جنوبی علاقے میں کسی سفارتی جوڑے کے قتل کی ابتدائی خبر آئی تھی۔ او خدا! اسلم، شکاریوں کے گول کے سامنے بھیڑیا بن کر جھپٹنے کی کوشش مت کرو۔ بھیڑ بن کر کسی کو کونے میں دبک کر مناسب وقت کا انتظار کرو۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ جذباتی نہ بنو، میں نے سرد آواز میں کہا۔ دنیا بھر سے ہر روز سینکڑوں دہشت گردیوں کی خبریں آتی ہیں، ہم کس کس کو روکیں گے؟ ہر الزام کسی ایک نام پر عائد نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ تم اخبار دیکھتے رہو، شاید مایوسی کی فضاؤں میں اچھی خبریں بھی پڑھنے میں آ جائیں۔ تم خود سر ہو۔ اول خان کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر سلطان شاہ لائن پر آ گیا۔ تم سفری دستاویزات لینے گئے تو اس کا کیا رویہ تھا؟ میں نے کسی تمہید کے بغیر پوچھا۔ خشک، سرد اور سپاٹ، بالکل پہلے جیسا۔ میں مہر بند لفافہ لے کر آ گیا۔ تو عقب میں نے سوال کیا۔ کوشش کی گئی تھی۔ میں ٹیکسی میں گیا تھا، واپسی پر ایمپریس مارکیٹ میں جا گھسا۔ وہاں کی بھول بھلائیوں سے نکل کر میں ایک رینگتی ہوئی بس میں چڑھ گیا۔ اپوش نگر میں بس سے اترا تو میدان صاف تھا۔ میں گھر لوٹ آیا۔ لفافہ منزل تک پہنچانے کا کام اول خان نے کیا تھا۔ میں نے اول خان سے کہا ہے کہ تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے دیے ہوئے نمبر پر روزی برڈ سے بات کر لینا، وہ بری طرح تنہائی کا شکار ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر تم کہاں ہو؟ میری ہدایت نے غالباً اسے چونکا دیا تھا۔ ایک بار بتا چکا ہوں، ہم الگ الگ رہ رہے ہیں۔ میں نے سختی سے جواب دیا، بار بار ایسے احمقانہ سوال مت کرو جن کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تمہیں روزی کی تنہائی کی فکر ہے۔ میرے پھٹکارنے پر وہ دبنے کی بجائے برہم ہو گیا۔ کچھ اس کی بھی پرواہ ہے جو اول خان کی باتیں سن کر منہ میں دوپٹہ ٹھونسے بلک رہی ہے۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ یہ عورت انہی دھڑکوں میں ایک روز سسک سسک کر مر جائے گی۔ یہ مقدرات ہیں جو اٹل ہوتے ہیں۔ میں نے دل پر جبر کر کے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مصائب کسی کا پیچھا کرنے لگے تو وہ تحت الثرا میں بھی ان سے نہیں بچ سکتا۔ میری ساری محبتیں اور ہمدردیاں رونے والی کے لیے ہیں۔ میں ہزاروں میل دور بیٹھ کر اس کی سسکیاں نہیں سن سکتا۔ میرا پیار اسے پہنچا دینا۔ ریسیور رکھتے ہوئے میرے کان میں ایک دبی دبی سسکی کی آواز آئی۔ شاید سلطان شاہ نے میری بات شروع ہوتے ہی ریسیور غزالہ کو دے دیا تھا اور وہ سانس روکے میری باتیں سنتی رہی تھی۔ میرے آخری فکرے پر شاید اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور اس کی ایک سسکی میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ کریڈل سے پہلے میرا ہاتھ نہ رک سکا۔ مشینی انداز میں فون بند کر چکا تھا۔ غزالہ کی آواز نے میری روح تک کو تڑپا کر رکھ دیا اور میں اس کو دلاسا دینے کے لیے بے چین ہو گیا، مگر فون بے جان تھا۔ ڈائل مکفل تھا اور فون کی رکھوالن چابی لے کر سونے کے لیے جا چکی تھی۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر زینوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک سناٹا سا گونج رہا تھا۔ اول خان سے ملنے والی خبروں اور پھر غزالہ کی موہوم سی آواز نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف کر دی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نڈال سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ پتہ نہیں میں کب تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ نرم سا بستر اس وقت مجھے کانٹوں بری سیج کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کسی وقت میری آنکھ لگ گئی۔ یہ سچ ہے کہ نیند بڑی ظالم شے ہے، آتی ہے تو پھانسی کے تختے پر بھی آ جاتی ہے۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بھرے ہوئے ریوالور کی مہیب آہنی نال میری کن پٹی پر رکھ کر گولی چلا دی ہو۔ دھماکہ ہوتے ہی دہشت سے میری آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے کمرے میں میرے سوا کوئی سایہ تک نہیں تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنی کن پٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ خشک اور صحیح سلامت تھی، بس کوئی میرے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میرے ذہن
ذہن کے بے نام گوشوں میں پنجے گاڑے ہوئے دیشوں نے عالم خواب میں اسی آواز کو فائر کے دھماکے میں بدل دیا تھا۔ میں بستر پر پڑا اینٹتا رہا، پھر باہر سے سلیم کی دبی دبی آواز آئی، یار اب اٹھ بھی جاؤ، 10 بجے کے بعد یہاں ناشتہ نہیں ملتا، کب تک پڑے سوتے رہو گے؟ سلیم کی بے وقوفی پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ گہری نیند سوئے ایک شخص کو جگانے کی کوشش میں مصروف تھا اور لمبے لمبے ڈائلاگ بول رہا تھا، جیسے سونے والا وہ سب سن اور سمجھ رہا ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔